موت سے پہلے پہلے عمل کا وقت ہے. جب یہ سانس رک جائے گی ایک سبحان اللہ بھی نہیں پڑھ سکتا. ایک سبحان اللہ پڑھنا چاہے تو بھی نہیں پڑھ سکتے. اگر کسی نے دعا کر مرنے کے بعد بھی قبر کی زندگی میں اللہ کی عبادت کی دعا مانگی اور اللہ نے اس کو قبر میں عبادت کی اجازت دے دیا، جیسا کہ بعض اولیاء اللہ کے واقعات ہیں، اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. اگر اللہ نے اجازت دے بھی دی کہ تم مرنے کے بعد بھی عبادت کرو، تسبیح پڑھو، لیکن ایک نیکی بھی نامہ اعمال میں نہیں لکھی جائے. نیکی کمانے کی جگہ دنیا ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو بوئیں گے وہاں وہ کاٹیں گے. اس لیے عمل کا وقت موت سے پہلے پہلے. موت کے بعد ایک سبحان اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے. دنیا کی زندگی یہ عمل کی جگہ ہے، حساب نہیں. مرنے کے بعد حساب ہوگا، عمل نہیں. تو میرے بھائیوں، زندگی امانت ہے، تو اس کو غنیمت سمجھنا ہے موت سے پہلے پہلے. زندگی میں بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا سب آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ خاص طور سے زندگی کا ایک گولڈن پیریڈ، سنہری زمانہ، وہ جوانی کا زمانہ ہے. اس کے بارے میں اسپیشلی خاص طور سے اللہ سوال کرے گا کہ یعنی اس جوانی کو غنیمت سمجھنا ہے بڑھاپے سے پہلے. جوانی کو غنیمت سمجھنا ہے بڑھاپے سے پہلے، کہ بڑھاپے سے پہلے جتنا سکون سے آدمی عبادت کر سکتا ہے، جوانی میں رکوع سجدہ جو ڈھنگ سے کر سکتا ہے. قوا جب کمزور ہو جائیں گے عبادت کے اندر، جیسا کرنا چاہیے ویسا نہیں کر پاتا. بیماریاں، کمزوریاں اس کو گھیر لیتی ہیں. جیسا جوان عبادت کر سکتا ہے، بوڑھا آدمی ویسی عبادت نہیں کر سکتا. بہرحال جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، اور صحت کو غنیمت سمجھو، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. پھر آگے فرمایا مال کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے، فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولی سے پہلے. تو یہ 5 نعمتیں ہیں. انسان چاہتا کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، موت آ کر رہے گی. انسان چاہتا کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، بوڑھا ہو کر رہے گا. انسان چاہتا کہ ہمیشہ صحت مند رہوں، کمزوری آ کر رہے گی. چاہتا ہے کہ ہمیشہ مالدار رہوں، غربت آ کر رہے گی. بہرحال میرے بھائیوں، یہ دنیا گزرگاہ ہے، گزر رہی ہے، گزر جائے. یہ دنیا گزرگاہ ہے، گزر رہی ہے، گزر جاوے گی. یہاں رہ کر ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے. یہاں رہ کر ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب موقع دیا، جو صحت، طاقت، جوانی، دولت، اللہ نے جو بھی نعمتیں عطا کیا ہے، اس کو آخرت کی تیاری کے لیے لگانا. غرض میرے بھائیوں، محشر کا میدان جب قائم ہوگا، اس کے اندر ایک ترازو قائم کیا جائے گا. ایک ترازو جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اس کو میزان کہتے ہیں. اور میزان کا قائم ہونا برحق ہے. وہ ترازو قائم ہو کر رہے گا، اور یہ حق ہے، یہ سچ ہے، ایسا ہی ہوگا. تو اس ترازو قائم کر اس میں ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے. اچھائیاں اور برائیاں تولی جائیں گی. جس کی اچھائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، ترازو کے پاس ایک فرشتہ کھڑے ہو کر اعلان کرے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے پوری دنیا کے انسان ایٹ اے ٹائم بر وقت ایک میدان میں جمع ہوں گے. تو کیا اعلان کرے گا کہ فلاں کا بیٹا فلاں، باپ کا نام لے کر اعلان کرے گا، جس کو سارے انسان اور جنات اور فرشتے سب سنیں گے.
کہ آج فلاں کا بیٹا فلاں کامیاب ہو گیا، اللہ اکبر، کتنی بڑی عزت ہوگی۔ معمولی کالج میں سالانہ فنکشن جو ہوتا ہے تو اس میں کسی کو بلا کر فلاں شخص، فلاں طالب علم، اس نے بہت اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کی، اس کو بلا کر سب کے سامنے انعام دیا جاتا ہے تو آدمی کا نفس کتنا پھول جاتا ہے، کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ وہ کیسا مجمع ہوگا، 100-500 کا نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان سے لے کر آخر میں جو انسان پیدا ہونے والا ہے، سب کے سب پر وقت یعنی ایٹ اے ٹائم اس میدان میں جمع ہوئے۔ اتنے اعزاز کے ساتھ اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ پھر ایک شخص آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو اس کو بھی فرشتہ اعلان کرے گا، جس کو ساری انسانیت سنے گی۔ انبیاء ہوں گے، نبیوں کے سردار علیہ السلام ہوں گے، تمام صحابہ ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، ائمہ مجتہدین ہوں گے، پورے انسان اچھے برے وقت سنیں گے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ باپ کا نام لے کر کہا جائے گا فلاں کا بیٹا فلاں آج ناکام ہوا۔ جتنی بڑی عزت اس کی ہوئی تھی اتنی بڑی ذلت اس کی ہوگی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اسی ترازو کو بھاری کرنے کے لیے، وزنی بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ پھر ایک شخص آئے گا، وہ اپنا نامہ اعمال تلوائے گا، اس کے دونوں نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر سرابر ہوں گی۔ اس لیے فرماتے ہیں کسی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑو، چھوٹی نیکی ہی ترازو کو جھکانے والی ہوتی ہے۔ جیسا کہ گیہوں تول رہے ہیں، ایک طرف باٹ ہے ایک طرف گیہوں ہے، دونوں طرف برابر سرابر ہیں۔ گیہوں کے پلڑے کو جھکانے کے لیے اور ایک پاؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں، 2-4 دانے ڈالتے ہی وہ ترازو جھک جاتا ہے، تول پورا ہو جاتا ہے اور جھکتا ہوا تول اس کے لیے مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چھوٹی نیکی محشر میں ترازو کو جھکانے والی ہوتی ہے، اس لیے کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑو۔ اس لیے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دونوں پاسن برابر سرابر ہیں، اللہ کی طرف سے اس کے لیے اس کی اجازت دی جائے گی، جاؤ اس محشر کے میدان میں جس کسی سے بھی ایک نیکی مانگ کر لے آؤ، وہ نیکی اس میں ڈلے تو یہ جھکے، جب یہ جھکے تو پھر تمہارے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا جائے۔ وہ آدمی تیزی سے نکل کر رشتہ داروں کے پاس، سب کے پاس احسانات گنا گنا کر بھیگا کر مانگے گا، بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، فلاں فلاں احسان میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، دیکھو آج تمہارا باپ جہنم میں جا رہا ہے، ایک نیکی کا محتاج ہے۔ اولاد کہے گی سوقن سوقن، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ آدمی کے حق میں سب سے زیادہ محسن جو ہوتا ہے اس کی ماں ہوتی ہے۔ ماں سے بڑھ کر کوئی محسن نہیں۔ ماں کے خیر خواہی میں جو اخلاص ہے اس میں کسی دکھاوے کا ملاوٹ نہیں ہوتی، وہ پورا درد اور اپنی اولاد کا ماں رکھتی ہے، یہاں تک کہ وہ ماں کے پاس جائے گا، اماں کے احسانات گنائے گا، اماں جان 9 مہینے اپنے پیٹ میں میرے بوجھ کو تم نے اٹھایا اور اپنا خون دودھ کی شکل میں تم مجھے پلایا، راتوں کو تم جاگتی تھی، بیمار ہو جاتا تو بے چین ہو جاتی، اماں جان آج تمہارا لال جہنم میں جا رہا ہے، ایک نیکی کا محتاج ہے۔ اللہ اکبر، ایسا خطرناک دن ہوگا، ایسا خطرناک دن ہوگا، ماں کہہ دے گی میں نے دنیا میں کوئی بچہ جنا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ دن آنے والا ہے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ضرور بھی ضرور، عربی گرامر کے اعتبار سے ساری تاکیدیں جمع ہو گئی، ضرور بھی ضرور
تم سب کو ہم ایک دن جمع کریں گے جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں سب کو جمع کر اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت چلے گی؟ دنیا میں ایک دوسرے کو ڈرا رہے تھے اور اپنا دبدبا بتا رہے تھے، کسی کو دبا رہے تھے اور کسی پر ظلم کر رہے تھے۔ اب بتاؤ دنیا کے بادشاہوں، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت چلے گی؟ خود ہی اللہ پاک قرآن مجید میں جواب دے رہے ہیں للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ، زبردست اللہ کی حکومت چلے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس دن، ایسے خطرناک دن، کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ شخص اپنے ایک دوست کے پاس سے گزرے گا جس کے پاس ایک ہی ایک نیکی ہوگی۔ وہ سوچے گا میرے پاس تو برائیوں کا انبار ہے، یہ ایک نیکی سے میرا کام نہیں چل سکتا، چلو اس کا تو کام چل جائے۔ تو وہ ایک نیکی اپنے اس دوست کو دے دے گا، لو تمہارا تو کام بن جائے۔ وہ تیزی سے خوشی نیکی لا کر پیش کرے گا، اور ترازو میں رکھنے سے پہلے اللہ پاک پوچھیں گے آج کے دن میرے سے بڑا سخی کون ہو گیا جو جس نے تجھ کو نیکی دی؟ اللہ پاک عالم الغیب ہونے کے باوجود سب کچھ اللہ جانتے ہیں، جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو بلوا بھیجتے ہیں، وہ ڈرتا ہوا، لرزتا ہوا، کانپتا ہوا دربار میں حاضر ہوگا، اور جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے نیکی کیوں دے دی؟ کہا کہ اللہ میرے پاس تو گناہوں کا انبار ہے، ایک نیکی سے میرا کیا کام بنے گا، جبکہ اس کے برائیاں اور نیکیاں برابر ہو کر یہ مقدمے پھنسا ہوا ہے، ایک نیکی میرے کیا کام دے گی؟ اس لیے میں نے میرے بھائی کو ایثار کر دیا، عطا کر دیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج تو میرے سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، جا میں نے تیری مغفرت فرمائی۔ اللہ پاک اس کی بھی مغفرت فرماتا۔ علماء فرماتے ہیں وہ کون سی اتنی بڑی نیکی تھی جو آج اس کے لیے مارے پھر رہا ہے؟ کیا نماز کے برابر، روزے کے برابر، حج کے برابر؟ فرمائے کہ نہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہ 10 میں کی ایک نیکی آج کم ہو گئی جس کے لیے مارے پھر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دین کی دعوت کی محنت سے دنیا کے بسنے والے انسانوں کو اس بات سے آگاہ کرایا جا رہا ہے، الرٹ کرایا جا رہا ہے، چوکنا کیا جا رہا ہے، اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، غفلت سے نکلو، وہ دن آنے والا ہے، موت کا پنجہ ہما وقت ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے، پتہ نہیں کب حکم آ جائے، کب پنجہ پڑ جائے، بیک وقت اس دنیا سے اس دنیا کی طرف کہیں منتقل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی کے سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ نے مبارک کام، دعوت کا کام عطا کیا تاکہ دنیا کے بسنے والے انسان غفلت سے نکلے۔ اس لیے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سب کے سب سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، آخرت ہمارے بہت قریب ہے، شیطان نے پٹی پڑا دیا، پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں، لا ریب فیہ، اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی لمبا سفر نہیں، آخرت صرف 2 قدم، جیسے ہی ہماری روح قبض ہوگی عالم آخرت میں منتقل ہو جائیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستان میں واقعہ بیان کیا، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، وہ حادثے میں مبتلا ہو گیا، وہ اوپر چڑھا سیڑھی کے اوپر، وہاں پیر پھسل گیا، نیچے گرا، جس کی وجہ سے اس کے موت واقع ہو گئی۔ لوگوں نے تجہیز و تکفین، اس کو نہلا دھلا کر کفنا کر دفنا دیا۔ ایک خواب دیکھنے والوں نے اس شخص کو، مرنے والے کو خواب میں دیکھا کہ وہ شخص آگ میں جل رہا ہے،
خواب دیکھنے والوں نے اس سے پوچھا بھائی کب سے یہاں جل رہے ہو؟ وہ مرنے والے شخص نے کہا حضرت سیڑھی سے سیدھے اسی آگ میں آ کر گیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، آخرت ہمارے اتنے قریب ہے، اس لیے اس خاص طور سے اس دور میں ہم نے قریب میں دیکھ لیا، موت کو بہت قریب سے ہم نے دیکھا۔ کووڈ کے اندر دیکھ لیا کہ کتنے ہمارے چلنے پھرنے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، کتنے ہمارے بڑے چھوٹے سب اس دنیا سے چلے گئے، موت کو بہت قریب سے دیکھنے کا ہمیں موقع ملا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت دیا ہے ہمیں چوکنا کرنے کے لیے، الرٹ رہنے کے لیے، دنیا کی چمک دمک، یہاں کے لباس، یہاں کی بڑی بڑی سواریاں، اونچی اونچی بلڈنگیں، یہاں کی حویلیاں، یہاں کے فاخرانہ لباس میں کہیں ہم دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ ساری چیزیں مٹی سے بنی ہیں، ایک دن مٹی ہو جائیں گی، اور ایک دن یہ بدن جس کو ہم سنوارنا چاہتے ہیں، ہمارے ہی اپنی اولاد، ہمارے ہی اپنے رشتہ دار، دوست احباب ہمیں مٹی کے حوالے کر دیں گے۔ وہاں ہمارا سارا دبدبا، ساری طاقتیں سب ختم ہو جائیں گی، اور مٹی میں کوئی ہمیں ایک بستر بھی نہیں دے گا، یوں ہی مٹی پر ڈال دیں گے، منو ٹنو مٹی کے نیچے دبا کر ہمارے ہی اپنے واپس اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ اندھیرا ستائے گا، فرشتے ڈرائیں گے، اور وہاں ہمیں سوال ہوگا، زندگی کا سوال ہوگا۔ یہ ایسا عجیب و غریب امتحان ہے قبر کا، جس کا کوسچن پیپر لیک کر دیا گیا، بتا دیا گیا کیا کیا کوسچنز ہوں گے، اور یہاں تک کہ اس کے جوابات بھی بتا دیے، سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا۔ من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ وہی شخص جواب دے سکتا ہے جو رب کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی گزارے۔ اس لیے آدمی دنیا میں وہ کرے جو اللہ چاہتا ہے، مرنے کے بعد وہ ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ اپنی من چاہی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارا تو وہی جواب دے گا ربی اللہ، ہمارا رب اللہ۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، تیرے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین کے مطابق زندگی ہوگی تو جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین، میرا مذہب، میرا ریلیجین وہ دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوگا کہ من نبیوں کا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے ہماری قبر سے لے کر حضور پاک علیہ السلام کے روضے مبارک تک ایک سرنگ نکالی جائے گی، اور وہاں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہمیں بتا کر پوچھا جائے گا کہ اتعرف من ھذا الرجل، تم جانتے ہو کہ کون شخصیت ہے؟ فرمایا کہ اگر ہماری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق، آپ کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی تو فوراً پہچان لے گا۔ کیا ہی خوش نصیب ہوگا وہ امتی جو اپنے آقا کو دیکھ کر پہچانے گا، کہے گا ھذا محمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کتنی بڑی ناکامی، کتنا بڑا خسارہ ہوگا، کتنا بڑا پچھتاوا ہوگا۔ پوچھا جائے گا کہ کون ہے، کہ دیکھ کر نہیں پہچان پائے گا، کہہ دے گا لا ادری، میں نہیں جانتا کہ کون۔ اللہ اکبر، اس دن کی ذلت سے اللہ بچائے، آقا کو دیکھ کر نہیں پہچان سکے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان اعمال کے ذریعے سے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالی ہمیں مغفرت کے بہت سارے اسباب دیتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی ذریعے ہم پار پڑ جائیں اور اپنی آخرت کی تیاری
کہ ہماری زندگی میں کوئی نماز نہ چھوٹے اور کوئی سنت نہ چھوٹے، کوئی حکم نہ ٹوٹے، ہر حال میں مرتے مرتے بھی ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے سب کریں گے بھی انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں کہ خیر کا کام اللہ نے ہمیں مقدر سے عطا فرمایا، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت جو چولہا دھونک کر جلا رہی تھی، اس کے بعد بچے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے یعنی ایک شخص چولہا جلا رہا تھا اور وہ اس کے یعنی اس جھونپڑی میں ایک خاتون کراہ رہی تھی، اس کے پاس کوئی موجود نہیں تھا، اس کو ولادت کا وقت تھا، درد ذہ ہو رہا تھا۔ پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ راتوں کو گشت لگاتے تھے اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ پوچھا کہ یہ کون اندر سے رونے کی کراہنے کی آواز آ رہی ہے؟ وہ امیر المومنین کو نہیں پہچان سکا، دیہاتی تھا، کہہ دیا کہ جاؤ میاں اپنا کام دیکھو، یعنی اس کی بیوی کو ولادت کا وقت تھا۔ پوچھا کوئی عورت بھی اس کے ساتھ ہے؟ کہا کہ نہیں، اس کے ساتھ کوئی عورت نہیں۔ فوراً آپ اپنی بیوی کے پاس آئے، کہا کہ آج تمہارے لیے بہت بڑا خیر کا کام لے کر آیا ہوں، فلاں ویرانے میں ایک خاتون کو ولادت کا وقت ہے، اس کے پاس کوئی موجود نہیں، امیر المومنین پوری دنیا کے بادشاہ آپ کی بیوی ملکہ خدمت کے لیے آدھی رات کو تیار ہو گئی اور جا کر کے ساتھ دیا اور چولہا دھو کر کچھ کھانا بھی پکایا اور خاتون کی اس ضرورت کو بھی پورا کیا۔ تھوڑی دیر میں فرمایا امیر المومنین آپ کے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ جب اس نے سنا کہ امیر المومنین، تو دیہاتی آدمی چونک گیا کہ آج امیر المومنین میری خدمت کے لیے آئے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ خدمت ہمارے بڑوں ہمارے اسلاف کا شیوا ہے کہ دوسروں کے لیے ہم کام آ جائیں۔ یہ ہماری طاقت، یہ ہماری جوانی، یہ ہماری قوت دوسروں کو نفع اور راحت پہنچانے کے لیے کام آ جائے، تو ایسا خیر کا کام یہ اللہ ہی کی طرف سے۔ میرا عمل قبول ہوا، اس کی کیا علامت ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ پچھلے عمل کی قبولیت کی علامت یہ ہے دوبارہ اس عمل کی توفیق کا مل جانا، پچھلے عمل کی قبولیت کی علامت ہے۔ ماشاءاللہ 5ویں مرتبہ ہمارے حلقے کے نوجوان بڑے اور کچھ بڑے ہمارے درمیان موجود نہ رہے کہ 5ویں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حلقے نیلسندر کو یہ کھانا کھلانے کی ذمہ داری اور یہ سعادت، یہ شرافت، یہ بزرگی، یہ امتیاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں مرتبہ یہ موقع عنایت ہے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہماری پچھلی خدمتوں کو قبول فرمایا، جس کی وجہ سے اللہ نے آگے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، ہم سب جڑے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ 4 مشورے ہو چکے ہیں، آج 5واں مشورہ، آج فائنل مشورہ ہے کہ آج انشاءاللہ پورے کام کی ترتیب بتائی جائے گی۔ صحابہ کرام جب مدینہ منورہ میں صحابہ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ایک مرتبہ یمن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یمن میں قحط پڑ گیا۔ یمن والے ہجرت کر کر ملک شام کو جا رہے تھے، اس لیے کہ ملک شام کی زمین بہت زرخیز تھی ایگریکلچر کے لیے اور اگانے کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے۔ تو ان کا گزر یمن سے ملک شام کو جاتے ہوئے راستے میں مدینہ پڑتا تھا، اور مدینہ منورہ میں یہودی آباد تھے۔ یہودی وہاں بڑے بڑے علماء، آسمانی کتابوں کے عالم،
तौरात और इंजील का इल्म रखने वाले, जिसके अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारतें, पेशन गोइयाँ कि आप अलैहिस्सलाम की हिजरत की जगह सारी बातें मौजूद थी। उन यहूदियों ने इन मुसाफिर काफिले से जो यमन से निकला, मुल्क शाम सीरिया को जाना चाहता है, उन यहूदी आलिमों ने कहा ये बस्ती का नाम यथरिब है, मदीने के पहला नाम यथरिब था, ये यथरिब है, यहाँ पैगंबर आखिर ज़मान वो यहाँ हिजरत कर कर आएंगे, उनके माइग्रेट होने की जगह है, उनकी हिजरत की जगह है। वो जब उन्होंने सुना, यमन वालों ने वही क़याम कर लिया, आगे मुल्क शाम नहीं गए, वही बढ़ते बढ़ते आबाद हो गए। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक से हिजरत फरमाकर, मक्के मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो इन्हीं यमन के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की नुसरत फरमाई, इसलिए उनका नाम अंसार पड़ा है, मदद करने वाले, नुसरत करने वाले। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनका जिक्र फरमाया। इसी तरह मेरे भाइयों, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु हबशा से आए, अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाया, मुजाहदा उठाए, रात रात भर कोड़ों से मारे जाते और अगले दिन गर्म जमीन पर लिटाया जाता। इस सिले में दो खिदमतें उनको मिली, दो इज्जतें मिली। एक अजान की खिदमत, पूरी हयात तय्यबा में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु सफर हजरत के मुअज्जिन थे। दूसरी खिदमत, आने वाले मेहमान काफिले, उनको खिलाना पिलाना और उनकी खिदमत गुजारी करना, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल करने के लिए आते थे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये खिदमत खिलाना पिलाना ये अंबिया का सेवा है, सहाबा का सेवा है। अल्लाह ने उसी मीरास में हमें भी ये मौका अपने फजल से, अपने करम और इनाम से अता फरमाया। तो माशाअल्लाह अब इंशाअल्लाह आपके हल्के बनाए जाएंगे और क्या क्या काम की खिदमत में करना है, उसमें दो बातें जरूरी हैं। सबसे पहले बुनियादी बात, अल्लाह को राजी करने का जज्बा। कोई हमें वाह वाह करे या ना करे, कोई हमें पूछे या ना पूछे, कोई हमारी इज्जत अफजाई करे या ना करे, अल्लाह को राजी करने के लिए खिदमत की जाए। ये रज़ामंदी इखलास की इतनी बड़ी अहमियत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के शुरू इफ्तिताह इस हदीस से फरमाया। हालांकि चैप्टर जो है वही का है, बाबुन कैफ़ा काना बदउल वही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बाब, ये चैप्टर वही का है कि वही की इब्तिदा कैसे हुई। ऊपर चैप्टर कुछ और है, मजमून क्या बयान किया जा रहा है, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इम्राअतिन यनकिहुहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। ये पूरी लंबी हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यानी नकल फरमाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। आदमी को वही मिलता है जिसकी वो नियत करता है। जो शख्स दुनिया के लिए हिजरत करेगा उसकी हिजरत दुनिया ही के लिए होगी, जिसकी हिजरत दीन के लिए करेगा उसकी हिजरत दीन ही के लिए होगी। और कोई शख्स निकाह के लिए हिजरत करेगा तो उसकी हिजरत निकाह के लिए होगी। तो फरमाया जो नियत करेगा वही उसको मिलेगा। नियत अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह खुश हो जाए, राजी हो जाए, मेरी आखिरत बन जाए। तो सबसे पहले बुनियादी चीज हमें नियतों को दुरुस्त करना, और इस पूरी जिम्मेदारी को निभाने के लिए सबसे बड़ी रूहानी चीज वो हमारे अखलाक है। कि बहुत जहाँ, जैसा कि मिसाल देते हैं, जहाँ चार बर्तन होते हैं खनक की आवाज आ ही जाती है। जहाँ चार लोग जमते हैं कुछ ना कुछ कभी कभी टकराव हो ही जाता है।
چونکہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن ایسے موقع پر ہم اپنے غصے کو قابو میں رکھ کر، جذبات کو قابو میں رکھ کر، اخلاق کے ساتھ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اس لیے حج کے بارے میں حدیث میں کیا فرمایا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، اور حج میں کوئی جھگڑا نہ کرے۔ جو آدمی مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے سبق میں استاد محترم نے فرمایا جھگڑا بہت دور کی بات، حضرت نے فرمایا جھگڑے کی بات بھی کرے گا حج مقبول سے محروم ہو جائے گا، حج مبرور سے محروم ہو جائے گا۔ اس کے روشنی میں فرمایا ہمارا ہر عمل جو بالکل جھگڑوں سے خالی ہو وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول بنے گا۔ اس لیے حج کے تمام دعا نیتوں میں اے اللہ آسان فرما، قبول فرما، جیسا کہ عمرے کی نیت کرتے ہیں اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ تو ہر کام، ہر نیک کام اللہ کے آسان کرنے سے آسان ہوگا، آسان بھی ہو وہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق پورا ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، باپ بیٹے دونوں مل کر کعبے کا کنسٹرکشن کیا، کعبے کی تعمیر کی۔ تعمیر کرتے کرتے بیٹا ہیلپر، باپ میستری، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر پکڑا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار میں پتھر رکھ رہے ہیں۔ دونوں باپ بیٹے خدمت کرتے کرتے دعا کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم سے اس خدمت کو قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا، تو ہی جاننے والا۔ یہ نہیں کہ دنیا والے مجھے دیکھیں کہ میں کنسٹرکٹ کر رہا ہوں، اتنی بڑی خدمت کرنے والا ہوں، مجھے کوئی شال پوشی کرے، گل پوشی کرے، گل مل جائے گا، شال کا ٹکڑا مل جائے گا، اللہ کے ہاں مقبولیت نہیں ملے۔ اس لیے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی مجھے پوچھ کر دیکھے یا نہ دیکھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے اس خدمت کو قبول فرما، تو ہی بڑا سننے والا، تو ہی بڑا جاننے والا ہے۔ تو اس عمل کو قبول کرانے کے لیے ہم سے کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو۔ اگر کوئی ناگوار بات پیش آ جائے، ٹھنڈے دماغ سے سوچے، کسی ساتھی کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا ہو گئی، پوچھ لیجئے کیا یہ بے اصولی کیوں ہوئی۔ یہ نہیں کہ ہم آستین چڑھا کر کھڑے ہو جائیں اور بد زبانی کرنے لگے، تھوڑی دیر زبان کو چلا لیا، ہاتھ کو چلا لیا، ساری نیکی پر پانی پھر جائے۔ جس عمل میں جھگڑا آ جاتا ہے وہ عمل عقارت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس میں دوسری روحانی چیز ہمیں اخلاق کو پیش کرنا ہے۔ اخلاق کا اظہار سب سے پہلے زبان سے ہوتا ہے۔ ہمارے اخلاق جو ظاہر ہوتے ہیں، سب سے پہلے اخلاق کا اظہار زبان سے ہوتا ہے۔ ہماری زبان بتاتی ہے کہ ہم کیسے اخلاق کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کسی ساتھی کے ساتھ ہمارا سر ٹھنڈا ہو، ہاتھ پیر گرم، ہاتھ پیر گرمی، پوری گرمی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوں، خدمت کر رہے ہوں، لیکن سر ہمارا ٹھنڈا ہو، دل و دماغ ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے رعایت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے درگزر کرتے ہوئے، ہم سے کوئی بد اخلاقی کا کام نہ ہو اور کوئی تکبر کا کام نہ ہو، کوئی بڑائی ہمارے پاس کو نہ گزرے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اسی کو راضی کرنے کے لیے یہ خدمت کریں گے۔ کیا معلوم کہ ہم کسی کو ایک گلاس پانی بھی پلا دیں، اللہ اس عمل کو قبول کر اللہ مغفرت کا ذریعہ بنے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ چھوٹا کام لیکن اللہ کی رضا کے لیے مقبول کام کیا، ایک گلاس پانی بھی ہمیں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے محلے کے، ہمارے حلقے کے
یہ سب بڑے چھوٹے، خاص طور سے نوجوان، یہ ہمارے جعل بہادر ماشاءاللہ بڑے اطمینان سے خدمت کر کر بزرگوں نے ماشاءاللہ یعنی اجتماع کے ختم پر ہر خدمت کے ختم پر ایک موقع پر حاجی عبدالرزاق صاحب ہمارے زون میں آئے، آخر میں سراہ کر ہمت افزائی کی بات کر کر انہوں نے ہمارے حلقے کے ان کو سب ساتھیوں کو دعائیں دی۔ ایک موقع پر مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اور ایک موقع پر نثار حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ایک کے بعد دیگر ان کو ساتھیوں کو ہمت دلا کر دعاؤں کے ساتھ رخصت فرمایا۔ میرے بھائی، بڑوں کی دعائیں ہمیں زندگی میں بہت کام آئیں۔ الحمدللہ یہ جوڑ صرف ہمارے صوبے کا نہیں، پہلے جو جوڑ ہوتے تھے بنگلور کے 4 حصے کر کر ایک حصے کا اجتماع ہوسکوٹے میں ہوتا تھا۔ اب صرف بنگلور نہیں، کرناٹک نہیں، پورا ملک ہندوستان ہمارے شہر پارا، پورا انڈیا، ہر صوبے سے، ہر اسٹیٹ سے، شہروں سے مسجد وار جماعت کے ساتھی آ رہے ہیں۔ یہ وہ نہیں جو یعنی عام لوگوں کا اجتماع ہو، بلکہ یہ ہستیاں ہیں، ہمارے ملک کا وہ کریم ہے جن کی زندگیاں اللہ کے دین کے کام کے لیے کھپ گئیں، اپنی جوانی میں لگے تھے، ان کی داڑھیاں سفید ہو گئیں، طاقت کے زمانے میں لگے تھے، اب ضعف اور پیرا ناسالی کمزوری آ گئی۔ اب ایسے بڑے بڑے جن کی زندگیوں کا ایک حصہ یعنی زندگی کا اکثر حصہ ان کی جان اور ان کا مال ملکوں میں، علاقوں میں اور اپنے مقام میں ان کی زندگی کا بڑا حصہ گزرا۔ ان کی راتوں کی دعائیں اور ان کے راتوں کا آہوازاری کرنا، جس کی برکت سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، پورا ملک ہمارے پاس آ رہا ہے کہ ہمارے سے کسی قسم کی بے اصولی نہ ہو، اپنی سعادت سمجھ کر ہمیں کام کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہ نعوذ باللہ میری وجہ سے میں احسان کر رہا ہوں، اللہ پاک جس سے چاہے کام لے لے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے۔ بعض مرتبہ اللہ کافر سے بھی کام لے لیتے، بعض مرتبہ اللہ جانور سے بھی کام لے لیتے، پرندے سے اللہ کام لے لیتے۔ ہدہد پرندے سے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک قوم کی ہدایت کا کام ایک چھوٹا پرندہ ہدہد سے لے لیا، اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا۔ تو میرے بھائیوں، ہم یعنی نعوذ باللہ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ میری سعادت مندی کہ اللہ مجھے قبول کر لے، مجھے اس خدمت کی سعادت اللہ مجھے عطا فرمائے۔ تو ان جذبات کے ساتھ میرے دوستو بزرگوں، ہم سب کو یہ مبارک کام کا انجام دینا ہے۔ اب ہمارے ذمہ دار حضرات ضروری باتیں آپ کے سامنے یعنی بتاتے رہیں گے، اس کے مطابق آج ہمارا مشورہ پورا ہوگا۔